السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، یہ آج کی گرامر کلاس جو ہے کہ اپنے سمے انوسار، اپنے وقت کے مطابق، اپنے صحیح سمے صحیح وقت پر ہونے جا رہا ہے۔ بس آپ سبھی ساتھیوں کا کام شیئر کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اور اپنے سبھی جاننے والوں کو بھی۔ آج ساتھیوں ہم اردو گرامر میں اردو کا وہ حصہ جس کے متعلق سبھی امتحانات میں پوچھا جاتا ہے، علم صرف میں اسم معرفہ کا کافی پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہر ایک ایگزام میں پوچھا ضرور جاتا ہے۔ تو جو خاص کر 10ویں والے ہوں، 12ویں والے ہوں، یا پھر کسی اور ایگزام سے آپ کا تعلق ہو، تو بھائی آپ ضرور جڑیے، اپنے بچوں کو جوڑیے، خود ہی جڑیے، ان کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ بہت آسان اور صحیح زبان میں آپ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ بس آپ لائیو آ کر کے ہم سے جڑیے گا، لائیو کمنٹس کیجیے گا، لائیو سوالات ہم سے پوچھیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کو اس کا صحیح آنسر بھی دیا جائے گا اور آپ کو سمجھانے کی مکمل طور پر کوشش کیا جائے گا۔ ساتھیوں، اگر ابھی تک آپ نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر پرانے ہیں تو ساتھیوں جلدی سے اس کو شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس مہم میں شامل ہو سکیں، اور وہ بھی جو ہے کہ اپنی تیاری ایک اچھے ڈھنگ سے کر سکیں۔ جو لوگ اردو سے محبت رکھنے والے ہیں اور کافی ان کا اردو سے گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، تو وہ لوگ جو ہے کہ تھوڑی سی قربانی دیں، ان کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سبھی ساتھیوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں، جلدی سے شیئر کریں، لائک کریں۔ سب سے پہلے ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے اسم معرفہ۔ کیا پڑھیں گے؟ اسم معرفہ کی قسمیں۔ جب آپ کتاب کو دیکھیں گے تو جتنی بھی اردو کتابیں ہیں، NCERT کی جو کتاب ہے ان کو چھوڑ کر اور بھی جتنی کتابیں ہیں اردو گرامر کی، ان میں جو ہے کہ اختلاف زیادہ ہے، اتفاق رائے کم ہے اس میں معرفہ کو لے کر کے، اور اس میں نکرہ کو لے کر کے ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو اس میں معرفہ کی ساتھیوں کتنی قسم ہے؟ 7 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ بولیے نا، کتنی قسم ہے؟ 7۔ کتنی قسم ہے اس میں معرفہ کی؟ 7 قسم ہے۔ پہلا ساتھیوں کیا ہے؟ علم۔ کیا ہے؟ علم۔ دوسرا کیا ہے؟ ضمیر۔ تیسرا کیا ہے؟ اشارہ۔ چوتھا اسم موصول۔ پانچواں مضاف۔ چھٹا معہود۔ پھر اس کے بعد ہے منادا۔ کتنی قسم ہوئی اس میں معرفہ کی؟ بولیے۔ اس میں معرفہ کہتے کس کو ساتھیوں؟ جو اس میں خاص ہے، خاص سمجھتے ہیں، جو میں نے سمجھایا تھا اس دن، جو خاص ہے اسی کو معرفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ ایک ہی جیسی کئی ساری چیزوں کے نام کو نکرہ کہتے ہیں، اور الگ الگ چیز کی الگ الگ نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طریقے کے آپ کو معلوم ہوگا ساتھیوں، حیوان، کیا معلوم ہوگا؟ حیوان۔ یہ حیوان کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، کیونکہ جاندار جتنے بھی ہیں سب کو آپ حیوان کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں مطلقاً حیوان ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کس کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ حیوان کی بات لکھیے۔ اب آدمی، کیا لکھیے؟ آدمی۔ آدمی بھی کیا ساتھیوں؟ یہ بھی اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ یہاں تو آدمی بہت سارے ہیں اور بہت سارے ہوں گے بھی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر کہہ دیتا ہے عبداللہ، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ۔ تو عبداللہ اب کسی کا نام ہو گیا، کسی آدمی کا نام ہو گیا۔ اب جس کا نام، کیونکہ عبداللہ سبھی کا نام تو نہیں ہوتا، کسی ایک کا نام ہوگا ان آدمیوں میں سے۔ اب عبداللہ بولنے سے تمام آدمیوں کے اندر میں سے ایک کو چھانٹ کر باہر کر دیا کہ یہ وہ پہچان، یہ وہ نشانی
اور یہ وہ پریچے ہے جس سے یہ شخص سب سے الگ ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا نام یعنی کہ عبداللہ۔ اسی طرح ساتھیو حیوان کی بات کر لیں، جانور کی بات کر لیں، تو اگر کسی نے کہہ دے شیر، ٹھیک ہے، تمام جانوروں میں کوئی بولے شیر، تو شیر اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر جانور میں سے کوئی بھی جانور نہیں، بس صرف شیر ہی شیر ہے، وہاں پہ جھنڈ، تو صرف وہاں اگر بولے کہ شیر تو تمام شیر آ گئے۔ تو جہاں ایک نام بولنے سے زیادہ مراد ہو، تمام مراد ہو، سبھی مراد ہو، وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جہاں ایک مراد ہو، الگ ان کی پہچان ہو، الگ خاصیت ہو، ان کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم علم کی بات کر لیتے ساتھیو۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی خاص جگہ یا چیز، اس کے چیز کا نام کو علم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی خاص جگہ، خاص چیز اور خاص جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دلی ایک خاص جگہ کا نام ہے، دلی میں ایک لال قلعہ ہے، ایک خاص جگہ میں خاص عمارت کا نام ہے۔ اسی طرح آگرہ میں کیا ہے؟ تاج محل ہے، ایک خاص یہ بھی عمارت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ساتھ میں کیا ہے؟ گنگا رام، اگر آپ دیکھیں گے گنگا رام کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے، کسی ایک آدمی کا نام ہوگا۔ موہن داس، یہ بھی کسی ایک آدمی کا نام ہوگا تمام آدمیوں میں سے۔ گنگا جو ندی ہے، بھارت میں چھوڑ کر تمام ہندوستان میں کئی ہزار ندیاں ہیں، لیکن تمام ندیوں میں گنگا سب سے الگ ہے۔ اسی طرح ساتھیو عبداللہ ہو گیا، اس میں معرفہ، یو پی، بہار، تمام اسٹیٹ کا نام لے لیجئے، الگ الگ جو سب کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے، جلدی سے بولیے گا۔ تو یہ سب کیا ساتھیو؟ اس میں معرفہ کی مثالیں ہیں۔ اب سمجھے ہیں آپ لوگ؟ چلیے سمجھ گئے ہیں تو تھوڑا سا ان جملوں کو پڑھیے، پھر سے غور کیجئے اور بتائیے اس میں معرفہ کون سا ہے۔ انور نیک آدمی ہے، اس جملے میں اگر آپ سے پوچھا جائے اس میں معرفہ تلاش کرنے کے لیے تو کیا ہے؟ انور۔ انور کیا ساتھیو؟ اس میں معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے پوچھا جائے دلی ایک بڑا شہر ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے آپ سے؟ دلی ایک بڑا شہر ہے، تو اب اس جملے میں آپ کو اس میں معرفہ تلاش کرنا تھا، اس میں خاص تلاش کرنا ہے، خاص ناؤن، خاص نام تلاش کرنا ہے، اسے بولتے ہیں دلی۔ دلی کیا ساتھیو؟ یہ اس میں معرفہ ہے۔ چلیے اسی طریقے سے ساتھیو چار مینار کیا ہے؟ بلند عمارت ہے۔ چار مینار کیا ہے؟ بلند عمارت ہے۔ تو چار مینار کیا ہوگا؟ بولیے نا، اس میں معرفہ ہوگا۔ دیکھیے کیا کمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان جملوں میں انور ایک خاص شخص کا نام ہے، دلی ایک مخصوص شہر کا نام ہے، چار مینار ایک خاص عمارت کا نام ہے، اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے۔ اب اگر آپ بات سمجھ گئے ہیں تو تھوڑا سا اور آپ کو ہم پوچھنا چاہیں گے ایز اے پریکٹیکل امتحان کے طور پر، بتائیے گا مجھے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ان جملوں میں اس میں خاص کی نشاندہی کر کے لکھیے۔ کیا کہا گیا؟ اس میں خاص یعنی کہ اس میں معرفہ آپ کو بتانا ہے ساتھیو۔ تو طیبہ ذہین لڑکی ہے، اس جملے میں اس میں معرفہ آپ کو بتانا تھا، تو ساتھیو طیبہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ دہلی ہمارے ملک کا کیا ہے؟ صدر مقام ہے، یہاں اس میں خاص چننا ہے تو ساتھیو دہلی اس میں خاص ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب آگے بڑھیں گے۔ چار مینار بلند عمارت ہے، تو یہاں چار مینار کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ تاج محل دنیا کا ایک کیا ہے؟ عجوبہ ہے، تو یاد رکھیے گا تاج محل اس میں معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھیو شاکرہ کھیل رہی ہے، یہاں اگر آپ سے کہا ہے اس میں معرفہ چننے کے لیے تو شاکرہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ساتھیو، یہاں دیکھیے گا ہندوستان کئی مذاہب کا گہوارہ ہے۔ کیا ہے؟ ہندوستان کئی مذاہب کا گہوارہ ہے، تو اس کا کیا ہوگا صحیح جواب آپ کا کہ آپ سے پوچھا ہے اس میں معرفہ بتانے کے لیے؟
بتائیے ہندوستان کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ کرشنا ندی لمبی ہے، تو اگر ندی بولا جائے صرف ندی لمبی ہے تو یہاں اس میں نکرہ ہوگا۔ کرشنا ندی بول دیا تو کرشنا کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ اسی طریقے ساتھیو ہمالیہ اونچا پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ ہمالیہ اونچا پہاڑ ہے۔ تو ساتھیو ہمالیہ اگر بولا ہے تو ہمالیہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ ہمالیہ کو ہٹا دیں تو پہاڑ خالی بولیں گے تو اس میں نکرہ ہوگا۔ اسی طرح ساتھیو آگے بڑھیں گے، قطب مینار خوبصورت ہے۔ کیا ہے؟ قطب مینار خوبصورت ہے، تو قطب مینار کیا ہو گیا؟ اس میں معرفہ ہو گیا۔ ثنا لکھ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ ثنا لکھ رہی ہے۔ تو بتائیے گا اس جملے میں ثنا کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ ثنا کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ چلیے اب بات کر لیتے ساتھیو ضمیر۔ کیا بات کریں گے؟ ضمیر۔ ضمیر وہ اسم معرفہ، ضمیر کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نام کے بدلے میں، کسی چیز کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ساتھیو؟ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جیسے کہ وہ سب، اس، ان، ہم سب، میں، تو، تیرا، میرا، اپنا، آپ لوگ، یہ سب کیا ساتھیو؟ اس میں ضمیر ہے۔ کیا یہ سب ساتھی؟ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہوتی ہے اس میں ضمیر۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ سب، اس، ان، ہم سب، میں، تو، تیرا، میرا، اپنا، آپ لوگ، یہ سب کیا ہے؟ چلیے سمجھدار لوگ ہیں، تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں۔ اب بات کرتے ساتھیو اس میں اشارہ کی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں اشارہ کی۔ اس میں اشارہ وہ اس میں معرفہ ہے جو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اشارہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ سب، جیسے کہ وہ سب، جیسے کہ ان کو، ان کا، اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اشارہ تو کیا جاتا ہے نا، ان کا ہے، ان کا ہے، ان کو دینا ہے، اس کا ہے، اس کی چیز ہے، یہ ہے، یہ سب ہے، یہ وہ اس سب کا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ اس میں موصول ساتھیو، کیا پوچھا آپ سے ہم نے؟ اس میں موصول۔ تو ساتھیو یاد رکھیے گا اس میں موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملے کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ جو ایک وصفی جملہ، صفتی جملہ، ٹھیک ہے، جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول کہتے ہیں۔ یعنی کہ ساتھیو ایک جملہ پہلے سے طے ہے، اگر جب تک دوسرا جملہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا معنی مکمل نہیں ہوگا، اسی طرح بولتے ہیں اس کو اسم موصول۔ جیسے کہ جو شخص، جس جگہ، یہ سب کیا ساتھیو؟ اسم موصول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، ابھی میں آپ سے پوچھنے والا ہوں۔ آگے ساتھی کیا ہے؟ مضاف۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے ساتھیو، کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو۔ لگاؤ سمجھتے ہیں؟ کانٹیکٹ ہے نا، سمبند۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ، جاوید کی کتاب، حامد کی کرسی، اکرم کا قلم، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیے نا، خدا کا تعلق بندہ سے، جاوید کی سمبند کتاب سے، حامد کی سمبند کرسی سے، اکرم کا کانٹیکٹ قلم سے، تو یہ سب کیا ساتھیو؟ مضاف ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے
اب ایک لفظ پڑھتے ساتھیوں، منادا. کیا ہے منادا؟ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جس لفظ سے کسی کو پکارا جائے اسی لفظ کو اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے اے لوگو، تو یہ اے لگا دینا، یہ اے کیا ہے؟ اسم معرفہ میں سے اسم منادا ہے. او لڑکے، او لگانا، او کیا ہے؟ اسم معرفہ میں سے اسم معرفہ ہے، اور اسم معرفہ کی 7 قسم میں سے ایک قسم منادا ہے. یہاں منادا والی قسم آتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اے لوگو، او لڑکے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک بول رہا ہوں میں؟ جلدی سے لائک کیجئے آپ لوگ، شیئر کریں جلدی سے. تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون لوگ شیئر کر رہے ہیں اس کو. جلدی سے شیئر کریں اس کو، اور پھر آئیے اور لائک کر کے بتائیے گا. آگے بڑھتے ساتھیوں، ایک ہے معہود. کیا ہے؟ معہود. معہود وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو صرف سننے والا اس سے واقف ہو. یعنی ایک آدمی ہے، اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نکالا، اپنی زبان سے ایک نام بولا، تو جو سننے والا ہو وہ فوراً سمجھ جائے ہاں یہ فلاں آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو معہود وہ اسم معرفہ ہے جس سے بولنے والا تو صرف بولنے والا بولے، سننے والا فوراً سمجھ جائے. جیسے کہ بولنے والا کیا بولتا ہے؟ میرا دوست آیا. اب جو سننے والا اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ کل اس کے ساتھ گھوم رہا تھا، عبداللہ کے ساتھ میں، اور اس کی دوستی مشہور تھی ان دونوں کی، عبداللہ کی، تو عبداللہ کل آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اب کوئی کہتا نہیں میرا دوست آ رہا، کوئی کہتا ہے میرا دشمن آ رہا ہے. اب جو سامنے والا فوراً سمجھ جائے گا ہاں یہ تو اس کی بات کر رہا ہے جس کے ساتھ کل ان کی لڑائی ہوئی تھی. تو یہ وہی بات ہے جس سے جب بولنے والا بولے تو سننے والا فوراً سمجھ سکے. ٹھیک ہے؟ چلیے، لیکن یاد رکھیے ساتھیوں، معہود کی بھی 2 قسمیں ہیں. معہود کی کتنی قسم ہے؟ بولیے نا، معہود کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2. کتنی ہوتی ہے؟ 2. ایک ہے معہود ذہنی. کیا ہے؟ ایک معہود ذہنی. دوسرا ہوتا ساتھیوں معہود خارجی. کیا ہوتا ہے؟ معہود خارجی. یاد رہے گا آپ لوگوں کو. چلیے ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ معہود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو سننے والا اس سے واقف ہو جائے. ٹھیک ہے؟ چل جیسے کہ محمد، زکیہ، عبداللہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب جب یہ معہود ذہنی ہیں. جیسے کوئی بولنے والا بولے گا سننے والا سمجھ جائے گا یہ ان کی بات کر رہا ہے، ان کا نام عبداللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ زکیہ تھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ حامد ان کے بارے میں بات ہو رہی. لیکن ایک ہے ساتھیوں معہود خارجی. وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو. جو لوگ سامنے موجود ہیں وہ تو جانتا ہی ہے، جو سامنے موجود نہ ہو وہ بھی ان کے بارے میں جانتا ہو، اسی کو معہود خارجی کہتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کہا، کیا بولیے نا، کیا ایک آدمی کچھ لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور کھڑے کھڑے سمجھاتے سمجھاتے بولے کہ مہاتما گاندھی نے اس دیش کو آزاد کیا. تو جو لوگ سامنے تھے وہ تو سمجھ گئے کہ ہاں جی یہ بابو گاندھی جو ہے دیش کو آزاد کیا. لیکن جو لوگ مجلس میں نہیں تھے اس بات کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں. جانتے کہ نہیں جانتے؟ بھارت کا ہر فرد جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، ہر ویکتی وشیش روپ سے ان کو جانتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معہود خارجی. جیسے کہ بولنے والا خلیل اللہ، ایک اللہ کا پیغمبر تھا، تو جو مجلس میں وہ بھی سمجھ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. جو مجلس میں نہیں ان کو ہی معلوم ہے خلیل اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. مہاتما گاندھی میں نے بھی سمجھا دیا ہے. اسی طرح ذبیح اللہ، کہ ذبیح اللہ جو ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا کیا ہے؟ لقب ہے. اب ذبیح اللہ کوئی استعمال کرتا ہے، کوئی اپنا نام ذبیح اللہ رکھتا ہے، جب وہ بولتا ہے سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ
اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کچھ جو لوگ جو سنا ہے ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے یہ بات ہے۔ اسی طرح میدان کربلا بھی معلوم ہے، جنگ آزادی بھی معلوم ہے، تو اسی کہتے ہیں معہود ذہنی اور معہود خارجی۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں یہاں پر؟ چلیے ماشاءاللہ، اب کیا کیا سمجھے ہیں؟ پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کیا کیا سمجھے ہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ساتھی آپ اسم نکیرہ اور اسم معرفہ بتائیے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ پوچھوں میں آپ سے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جانور یہ اسم معرفہ ہے یا اسم نکیرہ؟ جلدی سے بتائیے گا، اگر سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ساتھی میں پوچھتا ہوں، لڑکی، تو بتائیے گا لڑکی معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ یاد رکھیے گا، لڑکی بھی نکیرہ ہے، جانور بھی اس میں نکیرہ ہے ساتھیوں۔ اس میں معرفہ اگر میں آپ سے پوچھوں، میں پوچھتا ہوں، کیا ابو کی بکری؟ اب بتائیے گا اس میں بکری کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے، اس میں نکیرہ؟ بولیے نا، ابو کی بکری کیا ہے یہ؟ اسی طریقے سے میں پوچھوں گا، گنگا ندی۔ اب بتائیے گا یہاں پر ابو کی بکری، گنگا کی ندی، اب یہ دونوں لفظ کیسے ہیں؟ اس میں معرفہ کی یا اس میں نکیرہ کی؟ تو یاد رکھیے ساتھیو، یہ ابو کی بکری اس میں نکیرہ نہیں، اس میں معرفہ ہے۔ گنگا ندی بھی اس میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ ہے۔ اسی طریقے ساتھیو جتنی بھی، جیسے کہ میں آپ سے کہہ دوں چاند، بولیے نا، میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا پوچھتا ہوں؟ چاند، چاند۔ اگلا ساتھیو سورج، اس کے بعد ساتھیوں نے لیتا ہوں سیارے۔ اب ان تینوں لفظوں میں آپ کو بتانا ہے کون اس میں معرفہ ہے، کون اس میں نکیرہ ہے۔ میں ویٹ کرتا ہوں آپ سب کے کمنٹس کا، بتائیے جلدی، اس میں معرفہ کون ہے اور اس میں نکیرہ کون ہے؟ چاند ساتھیو، چاند، چاند کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ سورج، سورج پوری دنیا میں ایک ہی مانی جاتی ہے، تو سورج کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ لیکن سیارے، تارے، ستارے، اسٹارز، گلیکسیز، یہ سب بہت زیادہ ہے، تو سیارے کیا ہے؟ اس میں نکیرہ ہو جائے گا، چاند اور سورج اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ چلیے دوستو، سمجھدار لوگ ہیں آپ، لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اور شام کو جو ہے کہ سی ٹیٹ کی کلاس کب ہوتی ہے؟ رات 9 بجے ہوتی ہے۔ کتنے بجے ہوتی ہے؟ 9 بجے ہوتی ہے۔ آپ سبھی ساتھی جڑ کر سی ٹیٹ کی فری آف کاسٹ تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سی ٹیٹ اردو کی تیاری آپ کر ہی رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ نوٹس وغیرہ چاہیے، کسی بھی امتحانات کے متعلق جانکاری چاہیے، آپ ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں، ہمیں صلاح مشورہ آپ دے سکتے ہیں، اور ہمیں سمجھا بھی سکتے ہیں، ہمیں سدھار بھی سکتے ہیں، ہمیں پڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہم ہر طرف سے آپ کی خدمت میں لگنے کو تیار ہیں، بس آپ کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ساتھیوں جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں، اچھے رہیں اور خوشحال کی زندگی جئیں، اپنے اپنے گھر میں رہیں۔ ایک بار جانے سے پہلے پھر میں آپ سبھی ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جن تک میرا ویڈیوز پہنچ رہا ہے، جو لوگ سی ٹیٹ والے ہیں، بھائی آپ تو ٹیچر بننے والے ہیں، اب آپ کے نیچے کا جتنے بچے ہیں جو 10ویں میں پڑھتے ہوں، 9ویں میں ہو، 8ویں میں ہو، 5ویں 7ویں میں ہو، ان کو جو ہے کہ سبسکرائب کروائیے، ان کو اس چینل سے جڑیے۔ جو انٹر والے ہیں ان کو اس چینل سے جڑوائیے۔ اردو کے متعلق تمام امتحانات کی تیاری کرائی جاتی ہے، یو سی جی نیٹ والے ہوں، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC جو ہیں، ان کے جتنے بھی تیاری کردہ جو لوگ ہیں وہ بھی جڑیے۔ ان کا امتحان ہونے والا ہے، 1-2 جو ہے ان کا موک ٹیسٹ کرا دیا جائے گا،
اور بہت جلدی اگر کچھ لوگ جڑیں گے تو انشاءاللہ ہم کرا دیں گے، اور ماسٹر نوٹ بھی دے دیں گے آپ لوگوں کو۔ تو جڑیے، شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔